اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے جس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ آج سورہ فاتحہ اور اس کے متعلق تفاسیر، تفسیر اور مطلب بیان کرنے سے پہلے ارادہ یہ ہوا ہے کہ تفسیر کے بارے میں کہ تفسیر قرآن مجید کہتے کسے ہیں اور ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید کی تفسیر جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ چند ابتدائی اور تعارفی باتیں بتائی جائیں گی، اور زندگی باقی رہی تو کل سے یا پھر پرسوں سے یعنی کچھ باتیں اور اگر اس تفسیر سے متعلق باقی رہی تو انشاءاللہ آج کل میں بتا کر پھر اس کے بعد باقاعدہ یہاں سورہ فاتحہ سے تفسیر کی ابتدا کی جائے گی۔ تفسیر قرآن مجید کی کہتے کسے ہیں؟ تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے۔ تفسیر کا مطلب ہے کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کو وضاحت سے بیان کرنا، یعنی کوئی چیز اگر سن کر سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو اگر مثالوں کے ساتھ وضاحت سے سمجھایا جائے یا اس کو 2-4 مرتبہ کہہ کر سمجھایا جائے یا اس کو کسی اور انداز میں کہہ کر سمجھایا جائے تو اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی ہم بہت ساری باتیں ایسی کہتے ہیں یا سنتے ہیں جو پہلی مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آتی، تو یا تو اگر کہنے والا سامنے موجود ہے تو اسی سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ اپنی بات کو کسی اور طریقے سے بتا دے تو اس نے خود اپنی بات کی تفسیر کر دی ہے، یا کہنے والا کہہ کر چلا گیا یا لکھنے والا لکھ کر چلا گیا، اب وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کسی اور سے سمجھا جائے جو اس بات کو سمجھا ہوا ہے، غرض یہ کہ اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں ان کو ہی تفسیر کی ضرورت ہے، بلکہ عربی زبان جاننے والوں کو بھی تفسیر کی ضرورت ہے، کیونکہ اس قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس آیت میں کون سا حکم بیان فرمایا ہے اور کس آیت کا کون سا مطلب ہے اور کس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے کے لیے تو چاہے عربی زبان آتی ہو یا چاہے عربی زبان نہ آتی ہو، اب چاہے عرب میں پیدا ہوئے ہوں یا عرب کے علاوہ دوسرے علاقوں میں پیدا ہوئے ہوں، ان مطلب کو جاننے کے لیے تفسیر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تفسیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں اور بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے اور دوسرے ملکوں کو جاتے ہوئے وہ مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ تقریباً 120 سال عمر بتائی جاتی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا کچھ زیادہ عمر بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تفسیر لکھی، یعنی دوسری زبان فارس کی جو زبان تھی ایران کی فارسی زبان، وہ خود بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جانتے تھے اور عربوں کے ساتھ رہتے ہوئے عربی زبان کا علم بھی ہو چکا تھا، اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل تو نہیں البتہ چند سوروں اور چند آیتوں کی تفسیر اپنی زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتوں کی منشا اور مراد جان کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمائی تھی وہ تفسیر۔ اس کے بعد جو تفسیروں کا سلسلہ شروع ہوا تو عربی زبان میں بہت زیادہ تفسیریں لکھی گئی۔ عربی زبان میں تفسیریں لکھی جانے کا مطلب ہی یہ کہ صرف عربی جاننا یہ تفسیر جاننے کے لیے برابر نہیں ہے، کیونکہ تفسیر الگ علم ہے اور عربی زبان جاننا یہ صرف زبان جاننا ہے۔ اب تفسیر کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور تفسیر قرآن مجید کی کیسے جاتی ہے؟ تو ایک تو قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے قرآن مجید ہی کی آیتوں کے ذریعے۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں اور دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ خود اس بات کی تفصیل اور خود اس آیت کا مطلب بیان فرماتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحسنہ کا ذکر کیا ہے کہ الحسنہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اب یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ حسنہ کی تفسیر کر دی، یہ حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کا گھر جنت کا نام ہے۔ تو اسی طرح ایک تو تفسیر ہوتی ہے قرآن مجید کی آیتوں کی، خود قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے، اور اس کی بہت زیادہ مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ دوسری قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، اور احادیث یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کہتے ہیں، اور جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ 27ویں پارے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں فرمائی ہیں، بلکہ وحی آیا کرتی تھی اور وحی کے ذریعے ہی بولا کرتے تھے۔ اب ایک وحی وہ ہے جو پڑھی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید، جس کو قرآن مجید کی آیتیں کہتے ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، ان کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیثوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر فرمائی ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے خود قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے، اور ایک قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات فراہمی، یعنی احادیث کے ذریعے۔ بعض آیتوں کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان مبارک سے اس آیت کا مطلب بیان فرمایا کہ دیکھو اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو حدیثوں کے ذریعے ان آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ اور ایک تفسیر ہوتی ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین وہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کے نازل ہونے کے دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کے دور میں زندہ تھے۔ اب ان کی بات بھی مضبوط ہے، ان کی بات بھی قبول کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کی تیسری تفسیر ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی اقوال اور ان کی باتوں کے ذریعے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کسی آیت کی تفسیر نہیں ملتی ہے، اور آیت کی تفسیر قرآن مجید کی آیت کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب جو بات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین فرماتے ہیں وہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اور تفسیر بیان کرنے والوں میں سب سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو رئیس المفسرین کہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں ان کا کافی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کی تفسیر ابن عباس کے نام سے بھی مشہور ہے، جو عربی زبان میں تھی، بعد میں اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، اور قرآن مجید کی جو اردو مفسرین ہیں اور عربی تفسیر میں بھی ان کے حوالے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے بھی اپنی تفاسیر بیان فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر قرآن مجید کی ہوتی ہے انسان کی عقل اور انسان کے مشاہدے کے ذریعے، جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور قرآن مجید اور حدیث کے مخالف نہ ہو۔ یعنی ایک آیت آپ نے پڑھی، ایک آیت کا ترجمہ آپ نے پڑھا، آپ باہر نکلے، اللہ کی قدرت پر نظر پڑی تو وہ آیت آپ کو یاد آ گئی، یہ بھی اس آیت کی تفسیر کہلائی جا سکتی ہے۔ ایک آیت کا مطلب پڑھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جو بھاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جو بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو، اس کی آمدنی کو، اس کے کمائی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا آپ نے، کسی شخص کو دیکھا یا خود اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں تو ہماری معیشت پر تنگی آ رہی ہے، تو یہ جو مشاہدہ ہمارا ہوا ہے یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر کہلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کے علم کے ذریعے کہ جو باتیں اب تک بیان نہیں کی گئی ہیں لیکن زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے قرآن مجید کی آیتوں کو ان چیزوں سے جوڑ کر بیان کیا جائے، اس کو بھی قرآن مجید کی تفسیر کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی تفسیر جاننا کیوں ضروری ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ قرآن مجید کے چند حق ہمارے اوپر ہیں۔ ایک حق تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے۔ قرآن کا لفظ کا مطلب ہی ہے کہ اس کو خوب پڑھا جاتا ہے۔ جس کتاب کو خوب پڑھا جائے اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ اب قرآن اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کی خوب تلاوت کی جانی چاہیے۔ ایک حق تو قرآن مجید کو خوب پڑھنا ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، الفاظ کو صحیح ادا کر کے پڑھنا ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور چوتھا حق جو تیسرے حق سے زیادہ ضروری ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا مطلب معلوم ہو، اور مطلب معلوم کرنے کو ہی تفسیر کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی تفسیر کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے اپنی قرآن مجید میں اور کیا باتیں نازل فرمائی ہیں۔ جب تک یہ معلوم ہی نہیں ہوگا تو عمل کرنے کا ایک تو شوق بھی پیدا نہیں ہوگا اور رغبت و جذبہ بھی نہیں آئے گا۔
تو چوتھا حق اور تیسرا حق بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور ایک تو ہمارے لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو عربی زبان آتی نہیں ہے، اور عربی زبان آ بھی جائے تو معنی اور مطلب کیا ہے اس کے لیے تفسیر کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب تفسیر جاننے کے لیے دو تین طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھی جائے، اور بارہا ان تفاسیر کا نام لیا جاتا ہے، جیسے کہ تفسیر معارف القرآن، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور تفسیر ہے، انگریزی میں، ہندی میں اس کا ترجمہ ہے، اردو زبان میں انہوں نے لکھی ہے، اور کافی مشہور تفسیر ہے، اور کئی تفسیروں کا خلاصہ ہے تفسیر معارف القرآن۔ اور زیادہ تفسیر سے پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر مظہری ہے، فارسی زبان میں لکھی گئی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن پھر اردو زبان میں اس کا بھی ترجمہ ہے، تفسیر مظہری ہی کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر ماجدی ہے، مولانا عبد الماجد علی آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انگریزی زبان کے ایک زبردست فلاسفر گزرے ہیں، عالم بھی ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی پہلے انگریزی زبان میں اور پھر خود اس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا، دونوں تفسیروں کا ترجمہ نام بھی تفسیر ماجدی ہی ہے۔ اسی طرح تفسیر توضیح القرآن کے نام سے نئی کتاب آئی ہوئی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی، جو مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، مختصر انداز میں انہوں نے تفسیر بہت کم لکھی ہے، لیکن آیتوں کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اتنا وضاحت سے کیا ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تفاسیر ہیں۔ تو تفسیر کے لیے ایک تو کتاب خرید کر پڑھی جائے، دوسرا قرآن مجید کی تفسیر سنی جائے۔ تو یہاں پر آج سے انشاءاللہ جو کل قرآن مجید مکمل ہوا ہے، آج اس کا تعارفی کچھ مضامین بتائے گئے ہیں، کچھ اور باتیں بھی باقی ہیں تفسیر کے تعلق سے، اور تفسیری نکات اور تفسیر کس طرح کی جاتی ہے، مفسرین کرام نے تفسیر کس طرح کی ہے، اور تفسیر کی تاریخ اور مشہور کتابوں کے نام انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس تعلق سے کچھ اور باتیں کل بھی بتائی جائیں گی، اور پھر کل پرسوں سے انشاءاللہ باضابطہ ہمارے پاس تفسیر کی ابتدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا